بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصہ گزر گیا، پھر یمن میں ایک اور بادشاہ ہوا، طبع ابی کرب حسان بن بطان اسد۔ وہ ایک بار اپنی کچھ فوج لے کر سفر پر نکلا، راہ میں یثرب آیا، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آگے نکل گیا۔ واپس پلٹا تو اسے علم ہوا کہ یثرب کے ایک شخص عمر بن طلحہ نجاری کے ہاتھوں اس کا بیٹا مارا گیا۔ کہتے ہیں بادشاہ کا بیٹا عمر کے باغ سے کھجوریں توڑ رہا تھا، عمر نے درانتی ماری، وہ اسے لگی کہ وہ مر گیا۔ بادشاہ یہ خبر سن کے بپھر گیا، بولا یثرب کو تباہ کر دوں گا۔ لڑائی شروع کر دی، دن بھر لڑائی ہوتی رہتی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ اصل میں اپنے رشتہ دار اوس و خزرج کی مدد کے لیے آیا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ وہاں کے یہودیوں نے ان پہ دست درازی کی ہے۔ وہ ان سے لڑائی کرنے لگا تو اس کا بیٹا عمر کے ہاتھ سے اتفاقاً مر گیا۔ اس وقت بادشاہ نے طے کر لیا کہ یثرب کو برباد کر دے گا۔ بات کچھ بھی ہو، لڑائی ہوئی تھی۔ یثرب میں یہودی قبائل میں تھے دو یہودی عالم۔ ایک دن بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ سے گزارش کرنے لگے کہ سرکار، اس شہر کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کا نقصان ہوگا، آپ کسی آفت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بادشاہ بولا کیوں؟ دونوں یہودی عالم بولے بادشاہ سلامت، یہ مقدس جگہ ہے، یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ روک لیے۔ یہودی علماء کی کچھ اور باتیں اس نے سنی، وہ ان کا قائل ہوتا گیا، آخر انہیں کہنے لگا میرے ساتھ یمن چلو۔ یثرب سے طبع اپنی فوج لے کر یمن کی طرف پلٹا، راہ میں مکہ آ گیا۔ جب وہ سفر میں تھا تو حزیل بن مدرکہ کے کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا آپ کو ایک عظیم خزانے کا پتہ بتائیں؟ بادشاہ بادشاہوں کی طرح لالچی بھی تھا، بولا بتاؤ۔ سیم و زر، یاقوت و جواہر سے بھرپور۔ بادشاہ کہنے لگا بولو کدھر ہے؟ وہ بولے مکہ میں ایک گھر ہے، کعبہ۔ بادشاہ نے ادھر کا رخ لیا۔ بادشاہ کی فوج میں وہ یہودی عالم بھی تھا۔ انہوں نے بادشاہ اور اس کی فوج کا کعبے کی طرف یلغار کا ارادہ دیکھا تو فوراً بادشاہ کے پاس پہنچے، بولے کیوں اپنی اور اپنی فوج کی تباہی کا ارادہ کیا ہے؟ بادشاہ نے حزیل بن مدرکہ والوں سے سنی بات سنائی۔ یہودی عالم سر پکڑ کے بولے بادشاہ سلامت، کہنے والے آپ کے خیر خواہ نہیں دشمن تھے۔ جانتے ہیں آپ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ روئے زمین پہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کا محافظ ہے، جو اس کی طرف برے ارادے سے نکلتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آپ کی اور آپ کی فوج کی ہلاکت اور تباہی کے لیے آپ کو یہ راہ دکھائی ہے، اس سے باز آئیں۔ یہی شہر تو ہے اس نبی آخر کا جنہوں نے یہاں سے یثرب جا کے آباد ہونا ہے۔ بادشاہ سہم گیا، بولا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے دل میں پورا ارادہ کیا، اب کیا کروں؟ وہ بولے وہی کریں جو یہاں پہنچنے والا کرتا ہے، اس کی تعظیم کریں، طواف کریں، قربانی دیں، سر منڈوائیں اور عجز و نیاز کا مظاہرہ کریں۔ بادشاہ بولا تم لوگ کیوں طواف کے لیے ادھر نہیں آتے؟ وہ بولے یہ ہمارے ہی جد امجد مورث ابراہیم کا تعمیر کیا ہوا گھر ہے، یہاں کے لوگوں نے ادھر بت رکھ دیے ہیں، اس لیے ہم ادھر آنے سے کتراتے ہیں۔ بادشاہ نے حزیل بن مدرکہ کے جن لوگوں نے اسے غلط راہ پر چلانے کی کوشش کی تھی انہیں سزا دی اور خود مکہ جا کے کعبے کا طواف کیا، سر منڈوایا، 6 دن وہاں قیام کیا، لوگوں کو گوشت کھلایا، شہد ملا، پانی پلایا۔ وہیں قیام کے دوران اسے خواب آیا کہ کعبے پہ غلاف چڑھائے۔ پہلے اس نے خدر کا غلاف چڑھایا، پھر خواب آیا اس سے بہتر غلاف چڑھایا جائے، اس نے یمن کے مافری کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بہتر، تب اس نے دھاری دار سرخ کپڑے کا غلاف بنوا کے چڑھایا۔ مورخین کہتے ہیں طبع یمن وہ پہلا شخص ہے جس نے بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا اور کعبہ کے متولی جرہم قبیلے کو تاکید کی کہ بیت اللہ میں صفائی رکھیں۔ یمن کا بادشاہ واپس یمن پہنچا تو اس کے ساتھ یثرب کے دونوں یہودی عالم بھی تھے۔ بادشاہ نے اپنے ہم وطنوں کو یہودیت کی طرف بلایا اور کہا کہ یہ بت پرستی سے بہتر ہے۔ اس کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ طے یہ پایا کہ ایک آگ کا الاؤ روشن کیا جائے، وہی آگ دو ٹوک فیصلہ کرے گی۔ وہ آگ ظالم کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور مظلوم اور سچے کو کچھ نہیں کہتی۔ چنانچہ یمنی لوگ اپنے بتوں کے ہمراہ میدان میں آئے اور یہودی عالم اپنے صحیفوں کو حمائل کیے ہوئے ادھر پہنچے۔ آگ الاؤ سے نکلی اور بت پرستوں کی طرف لپکی تو وہ ڈر کے دور ہونے لگے۔ یہودی علماء صحیفوں کو گلے میں لٹکائے صحیح سالم آگ سے نکل آئے۔ آگ کے فیصلے سے حمیر قبیلے کے بہت سے لوگ یہودیت کے قائل ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ ابھی دنیا میں نہ آئے تھے اور وہ یہودی اپنے عہد کے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے یثرب کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کے طور پر پہچانا تھا اور مکہ کی تعظیم کی۔ اسد حمیری کے بعد حسان بن طبان اسد تخت نشین ہوا۔ یہ خاتون یمامہ زرقاء کا بھائی تھا۔ اس نے عرب و عجم کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا، مہم پر نکلا،
عراق اور حمیری اور یمنی قبائل اس کے خلاف ہو گئے۔ واپس لوٹتے وقت انہوں نے اس کے بھائی عمر کے ساتھ ساز باز کی۔ منصوبہ یہ بنایا کہ عمر اپنے بھائی حسان کو قتل کر دے اور وہ سب اسے بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ سب اس سازش میں متفق تھے سوائے زور عین حمیری کے۔ زور عین حمیری نے عمر کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ وہ ارادے سے باز نہ آیا تو زور عین حمیری نے 2 شعر لکھ کے عمر کے پاس امانت رکھ چھوڑے۔ سنو، جو شخص راحت کی نیند کے بدلے بے خوابی کا خریدار ہو وہ سیاہ بخت ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو ٹھنڈی آنکھ کے ساتھ رات بسر کرے۔ حمیر نے بے وفائی کر کے خیانت کی، اللہ کے پاس زور عین معذرت خواہ ہے۔ عمر اپنے بھائی حسان کو قتل کر کے یمن آ گیا۔ بادشاہ تو بن گیا مگر نیند اس کی حرام ہوگی۔ بے خوابی میں مبتلا ہوا تو اس نے طبیبوں اور کاہنوں سے رجوع کیا۔ انہوں نے تشخیص کی کہ جو شخص ناحق اپنے کسی بھائی یا عزیز کا خون کر دے اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، وہ بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جان کے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا مشورہ دینے والوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب زور عین کو قتل کرنے کے لیے پکڑا تو اس نے کہا، میرا تیرے بھائی کے قتل سے تجھے منع کرنے کا ثبوت تیرے پاس موجود ہے۔ عمر نے پوچھا، وہ کیا؟ زور عین نے اس کے پاس رکھوائے اپنے لکھے ہوئے اشعار کی طرف اسے متوجہ کیا۔ وہ کاغذ کھول کے پڑھتا گیا تو اس پہ اس کے اشعار لکھے تھے۔ اسے چھوڑ دیا گیا مگر عمر خود اسی مرض سے مر گیا۔ ایک حمیری جس کا نام لطیہ یونوف ذوالشناطر تھا، جو شاہی خاندان سے نہیں تھا، وہ زور بازو سے سلطنت پہ قابض ہو گیا۔ اہم لوگوں کو اس نے مروا دیا، شاہی خاندان کو تباہ کر دیا۔ وہ کئی بری عادتوں کا عادی تھا۔ ایک بالا خانہ خاص اس بری حرکت کے لیے اس نے بنوایا ہوا تھا۔ اس کا خصوصی شکار شاہی خاندان کے لڑکے تھے۔ بری حرکت کے بعد وہ مسواک منہ میں لے کر بالا خانے سے نیچے جھانکتا تاکہ محافظوں کو علم ہو جائے کہ وہ بالا خانہ سے نکل آیا۔ ایک دن اس نے ذرا زنواس بن طبان اسد برادر حسان کو بلا بھیجا۔ یہ لڑکا حسین و جمیل تو تھا ہی، ہوش مند بھی تھا۔ اس نے ایک تیز دھار چھری جوتے میں چھپائی۔ بالا خانے میں جب لطیہ اس کی طرف لپکا تو اس نے اسے مار دیا اور چھری سے اس کا سر کاٹ کے بالا خانہ کے باہر دروازے کے ساتھ بنے طاق میں رکھ دیا جس سے وہ نیچے جھانکا کرتا تھا۔ منہ میں اس کے مسواک رکھ دی۔ محافظوں نے اپنے بادشاہ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو زنواس کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ زنواس ان کے پرانے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ فوراً باتفاق اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔ وہ حمیر کی طرف سے یمن کا آخری بادشاہ تھا۔ انہی دنوں حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا اور کئی نیک اور پاک باز لوگ عیسائی ہوئے۔ ان پہ سختیاں کی گئیں تو وہ دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئے۔ کہتے ہیں انہی پاک لوگوں میں ایک فیمیون نامی عابد، زاہد اور مستجاب الدعوات عیسائی تھا۔ اپاہجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کرتا، شفا یاب ہو جاتے۔ فیمیون مزدور آدمی تھا۔ ایک دن کسی بدو نے پکڑ کے اسے نجران میں فروخت کر دیا۔ اس کا آقا اس سے دن بھر کام لیتا۔ رات کو فیمیون جس کمرے میں قیام کرتا وہاں عبادت کرتا۔ وہ کمرہ روشنی سے جگمگا جاتا۔ اس کے آقا نے یہ منظر دیکھ لیا، بڑا حیران ہوا۔ نجران میں سب بت پرست لوگ تھے۔ وہاں وہ لوگ ایک بڑے کھجور کے درخت کی پوجا کرتے تھے۔ اس درخت پہ انہوں نے سونے چاندی کے زیور چڑھائے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کھجور کے درخت والا بت ان کا محافظ ہے۔ ایک دن فیمیون نے اپنے آقا سے کہا، اس پر زیور نہ چڑھاؤ، اسے ضائع نہ کرو۔ آقا نے کہا، یہ ہمارا نگہبان خدا ہے۔ فیمیون نے کہا، اگر میں دعا کروں تو یہ گر جائے گا۔ اس کے آقا نے کہا، ناممکن۔ فیمیون نے دعا کی، ایک طوفان آیا، جھکڑ چلا اور سونے چاندی سے لدا ہوا کھجور کا درخت جڑ سے اکھڑ گیا، زمین پہ گر گیا۔ نجران کے لوگ فیمیون کی یہ کرامت دیکھ کے بت پرستی سے تائب ہو کے عیسائی ہو گئے۔ یمن میں اس واقعے کی خبر پہنچی تو زنواس شاہ غصے میں یمن سے فوج لے کر نجران آ پہنچا۔ بولا، موت اور یہودیت میں سے ایک کو پسند کر لو۔ ایک بڑی کھائی میں آگ جلا لی۔ نجران کے بے گناہ لوگوں کو اس آگ میں دھکیل کے جلا دیا، مار دیا۔ کہتے ہیں وہ 20,000 لوگ تھے۔ یہ واقعہ سورۃ برج قرآن میں مذکور ہے۔ جزاک اللہ خیر۔